لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والرسول الأفخم والنبي الأكرم. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والرسول الأفخم والنبي الأكرم محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب محبت اور عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. بعد از حمد الصلاۃ اس مرکز اسلامی جامعہ مسجد علی المرتضیٰ اور مدرسہ جامعہ عربیہ رحمانیہ G15-3 میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کے اس مختصر سے وقت میں مجھے حق سچ کہنے اور آپ کو سننے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا. تخلیق کائنات کے بعد اس کے نظام اور انسجام کے متعلق ایک روڈ میپ متعین فرمایا کہ جب بھی کوئی کاریگر کوئی تخلیق کار کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے مینوفیکچر کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے استعمال سے متعلق گائیڈ لائن بھی دیتا ہے اور پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہیں کہ یہ چیز کس حد تک کارآمد ہے, کیسے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اور کب تک کیا جا سکتا ہے, یعنی گارنٹی اور وارنٹی, یہ دونوں چیزیں بھی لمٹ ان کی متعین اور محدد ہوتی ہے. چنانچہ خالق کائنات نے یہ کائنات سجائی بنائی, اس کے اندر جتنے بھی 18,000 سے زائد مخلوقات کو آباد کیا تو یہ کائنات عبث پیدا نہیں کی. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو, یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے بیکار بے فائدہ بغیر کسی غرض اور غایت اور نیت اور مقصد کے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے ہرگز, اور پھر تم لوگوں نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. سورہ العنکبوت میں پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے آپ کو انسانوں کو تخلیق کیا, جنات کو تخلیق کیا کہ ہم تخلیق کرنے کے بعد ایک تو سورہ الذاریات میں مقصد تخلیق بتلا دی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف عیش اور عشرت کے لیے, کھانے پینے عیاشی کے لیے, لیل و نہار کے لطف اور سرور حاصل کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا, بلکہ انسان اور جن کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں, میری بندگی کریں, میری اطاعت کریں. اور جب یہ مقصد حیات متعین ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام فرشتوں کے ساتھ جب سورہ بقرہ میں جو بات موجود ہے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, انہوں نے بتلا دیا فرشتوں نے کہ یا اللہ یہ لوگ تو دنگا فساد کریں گے, قتل و غارت کریں گے, انتشار پھیلائیں گے, فساد برپا کریں گے, آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتے ہیں؟ آپ کی عبادت کے لیے, اطاعت کے لیے, فرما برداری کے لیے ہم صبح شام لیل و نہار ہر آن ہر گھڑی
بغیر کسی تقاضے اور مطالبے اور ضرورت کے مانگنے کے آپ کی اطاعت اور عبادت میں محو ہو چکے ہیں، محو رہتے ہیں، پھر بھی آپ یہ نئی مخلوق کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر جب بھی انسان کوئی غلطی کرتا ہے، اس سے لغزش ہو جاتا ہے، سرزد ہو جاتی ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اس گناہ پر جب وہ پشیمان ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، اپنے آنسو بہاتا ہے اور رب تعالیٰ کے حضور الحاح اور زاری کر کے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کی اسی مجلس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں نہ کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے، خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود جب اس کے دل اس کو نادم کرتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، میرا ڈر اور خوف اس کو مستحضر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ میری طرف رجوع کر کے توبہ اور انابت اللہ کر رہا ہے۔ اسی بات کی وجہ سے میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور العنکبوت میں فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا، بھیجنے کے بعد تمہیں اختیار دے دیا خیر اور شر میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کا کہ تم چاہو تو صراط مستقیم جو صراط الذین انعمت علیہم ہے، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، آپ اسے اختیار کرو، یا پھر آپ غیر المغضوب علیہم والضالین، یہود و نصارہ، منافقین اور مشرکین اور کفار و شیاطین کے راستے کو اختیار کر لو۔ یہ اختیار میں نے آپ کو دے دیے ہے، اور یہ ایک آزمائش ہے انسانوں پر کہ اب ہم دیکھیں ان میں سے کون وہ لوگ ہیں، وہ سچے لوگ ہیں جو میرے کہے ہوئے میرے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، اور جن لوگوں پر میری ناراضگی ہے، میرا غصہ ہے، میرا غضب جن پہ نازل ہوا، ان لوگوں کے طریق اور راستے کو کون اختیار کرتا ہے۔ ہماری تخلیق کا بنیادی مقصد یہ ہے۔ چنانچہ یہ شعبان میں نے جو بات تمہیدی باندھ رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک روڈ میپ، ایک گارنٹی اور وارنٹی انسانوں کی اور اس کائنات کی محدد کر دی ہے، قیامت تک کا ایک دورانیہ دے دیا، ایک لیمٹ متعین کر دی۔ اس دوران میں انسان بدل بدل کر آتے رہیں گے، قومیں بدل بدل کے آتی رہیں گی، پھر موت سے ان کا سابقہ پڑے گا، پھر وہ آخرت کی طرف ان کا سفر شروع ہو جائے گا، قبر اور حشر کی طرف منتقل ہو جائیں گے، تا قیامت تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری اور ساری رہے گا۔ اس وقت کی لمیٹیشن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ہم نے سال کے اندر 12 مہینے تخلیق سماوات و ارضی کے ساتھ ہی پیدا کر دیے تھے، متعین کر دیے تھے، اور پھر ان مہینوں میں سے 4 کو ہم نے فضیلت دے دی ہے، وہ رجب المرجب ہے، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم الحرام کے یہ 4 مہینے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب المرجب کا چاند دیکھا کرتے فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں عزت، عظمت اور صحت و سلامتی کے ساتھ منتقل فرما، پہنچنے کے اسباب مقدر فرما۔ چنانچہ شعبان المعظم کا مہینہ اب چل رہا ہے، اس کا دوسرا یہ جمعۃ المبارک ہے۔ اس میں ماہ مبارک کے اندر بہت سارے تاریخی وقائع بھی رونما ہوئے ہیں، اور اسلام کی بہت ساری نشانیاں اس مہینے کے اندر پنہاں ہیں۔ بہت سے ایسے وقائع موجود ہیں جن کو ہم دیکھ کر، جن سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی کو کامیابی سے، کامرانی سے، سرفرازی سے ہم کنار کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس ماہ مبارک شعبان المعظم میں قبلتین، مسجد قبلتین یعنی دوسرا قبلہ، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری میں جب نماز ظہر ادا فرما رہے تھے، دوران نماز میں ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آ گئے کہ آپ مسجد اقصی، بیت المقدس کی بجائے اب آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، چونکہ ہم دیکھتے ہیں آپ کی نگاہیں بار بار میری طرف اٹھتی ہیں
ہیں اور آپ کی یہ خواہش اور تمنا اور آرزو ہے، ان اول بیت وضع للناس فیہ الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جو پہلا گھر ہے اللہ تعالیٰ کا کائنات کے اوپر، زمین کے اوپر، وہ بیت اللہ ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو پھر آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لیجئے۔ یہ شعبان المعظم کے اندر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت بھی اسی شعبان المعظم کے مہینہ میں ہے، اور پھر اسی انداز میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یوم وفات بھی اسی سن 50 ہجری شعبان المعظم میں انہوں نے جو ہے رخت سفر باندھا، اور حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، ان کا یوم وفات بھی شعبان المعظم کے مہینہ میں ہے۔ لیکن شعبان المعظم کا مہینہ ہمارے ہاں ایک اور اعتبار سے مشہور اور معروف ہے کہ اس میں میں نے قرآن کریم کی سورہ الدخان کی آیات تلاوت کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اگرچہ اس سورہ مبارکہ اور ان آیات کے شان نزول کے متعلق بہت زیادہ اختلاف ہے، اور صحیح روایت اور راجح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے جو رمضان المبارک کے مہینہ میں آتی ہے، طاق راتوں میں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی رب العزت جو ہیں انسانوں کے جینے اور مرنے کا، سعادت اور شقاوت کا، ان کی خوشبختی اور بدبختی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہ رات اصل میں تو رمضان المبارک میں ہی آتی ہے، لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ اس سے مراد شب برات کی رات، یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے وہ اس سے مراد ہے۔ اور اس رات میں جو لوگ نیک اعمال کرنے والے ہیں، یعنی انسان کی زندگی کے متعلق فیصلہ ہوتا ہے، اس نے آگے اس کا دفتر چلتا رہے گا، جاری رہے گا، یا اس سے موت کا اس سے لاحق ہونا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کچھ جو گناہگار ہیں، کبائر کے مرتکبین بھی، ان کی تو بخشش ہو جاتی ہے، لیکن بہت ساروں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والوں کی، شرک کرنے والوں کی، اور برملا فحاشی اور عریانی پھیلانے والوں کی، شراب نوشی کرنے والے، یہ ایسے شقی القلب لوگ ہیں جن کی کبھی بھی مغفرت اور بخشش لیلۃ القدر کی رات میں بھی نہیں ہوگی، اور اسی شب برات میں بھی نہیں ہوگی۔ اور اس شب برات سے متعلق حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس قدر عبادت اور انابت اللہ، رجوع اللہ کا معاملہ روا نہ رکھتے تھے جس قدر ماہ شعبان المعظم میں اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ روزے بکثرت رکھا کرتے تھے، نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ در حقیقت اس کا مقصد اور غرض اور غایت یہ تھی کہ یہ تتمہ ہے، یہ مقدمہ ہے رمضان المبارک کا، کہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان المعظم کے مہینہ ہی سے مسلمان تیاری کر لیں، روزہ رکھنے کا اہتمام کر لیں، روزے رکھنے کا آغاز کر دیں، نوافل کا اہتمام کر لیں، قرآن کی تلاوت کا آغاز کر دیں، اور ویسے سال کے 12 بقیہ مہینوں میں بھی کرنی چاہیے، لیکن غیر معمولی طور پر رمضان المبارک میں تو انتہا پہ اور معراج پہ اور اقبال اور روزے سریہ پہ معاملہ مسلمانوں کا پہنچ جاتا ہے۔ اگرچہ وہ بھی رمضان المبارک کے ابتدائی اور آخری ایام میں مساجد اور مدارس آباد ہوتے ہیں، درمیان کے حصے میں احباب افراد جو ہیں وہ کاروبار اور معیشت اور تجارت میں مصروف رہتے ہیں، رجوع اللہ کا فقدان نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رمضان سے بھی کما حقہ مستفید ہوں، اور اسی طریقے سے شعبان المعظم سے بھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں رات کو سو رہی تھی، آنکھ کھلی، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرما رہی ہے، تو مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیگم کی طرف چلے گئے ہوں گے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے جب نکلنے لگی تو دیکھا میرا پاؤں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے قدم مین مبارک سے چھو گیا تو میں نے دیکھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سر بسجود ہیں، اور میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام اور نماز مکمل کی، سلام پھیرا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے تو آپ کو معصوم پیدا کیے ہے، آپ سے تو کوئی غلطی، کوئی لغزش، کوئی گناہ اس کا شائبہ اور امکان تک بھی نہیں ہے، آپ تو جو ہے ہر اعتبار سے محفوظ اور معمون ہیں، معصوم ہیں، پھر آپ اس قدر رات کو اٹھ اٹھ کر کیوں نماز ادا کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، پھر آپ کیوں اللہ کی طرف اتنا رجوع کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب تعالی کی ان تمام نعمتوں کے جواب اور بدلہ کے اندر اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ کیفیت، یہ حالت ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ہم میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم کس کیفیت میں مبتلا ہیں، ہم کس انداز سے، کس اعتبار سے اپنی زندگیاں غفلت کے اندر، لاپرواہی کے اندر، سستی اور کاہلی کے اندر اور بے اعتنائی کے ساتھ گزارتے چلے جاتے ہیں۔ بس صبح کو اٹھتے ہیں اور رات کے دن بھر جو ہے کسب معاش میں مبتلا رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آسائشوں کی تلاش رہتی ہے، اور رات کو جا کے بستر پر خواب خرگوش میں، خواب غفلت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نہ تو اٹھتے وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم رات کو سوتے وقت اپنے دن بھر کے کیے ہوئے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے لوگو روزانہ رات کو سوتے وقت اپنا اعمال نامہ اپنے سامنے رکھ کر خود محاسبہ کریں کہ تم لوگ آج دن کے اندر کتنے معروفات کو اختیار کیا، کتنے منکرات سے بچے ہیں، یا کتنے منکرات کو اختیار کیا اور کتنے معروفات سے آپ نے بے اعتنائی اور جو ہے نا لاپرواہی سے اسے اعراض کیا، انحراف کیا ہے۔ اس کا محاسبہ کر کے سونا چاہیے قبل اس کے کہ تمہارا یوم آخرت کے اندر محاسبہ کیا جائے عند اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا محاسبہ بہت ہی سخت ہے، بہت ہی شدید ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا 285 آیت میں کہ 84 یا 85 آیت میں، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ، اے لوگو اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ، جو تم ظاہراً اعمال کرتے ہو، افعال کا ارتکاب کرتے ہو، یا اپنے دل کے اندر خیال اور ارادہ رکھتے ہو، ان ہر دو باتوں کا میں محاسبہ کروں گا، حساب اور کتاب لوں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری سماعت، کان سے گانے بجانے سنتے ہیں، منکرات کو سنتے ہیں، فحاشی اور عریانی کو سنتے ہیں، چغل خوری اور بدکاری اور مدخوئی کو سنتے ہیں، غیبت کو سنتے ہیں، گناہ کی اور منکرات کی باتوں کو سنتے ہیں، میں اس کا بھی حساب لوں گا۔ اور اسی طریقے سے آنکھ کے ذریعے سے بے حیائی کے اندر اس آنکھ کو مبتلا کرتے ہیں، اس آنکھ کو منکرات میں مصروف اور محو رکھتے ہیں، اس کا بھی حساب لوں گا۔ والفؤاد کلو، اور دل کے اندر جو تم لوگ ارادہ کرتے ہو، برا ارادہ کرتے ہو یا اچھا ارادہ کرتے ہو، اس سب کا میں محاسبہ کروں گا۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک چیز کے بارے میں میں آپ سے حساب اور کتاب لوں گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات اسی ماہ مبارک شعبان المعظم کے مہینہ میں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محبوب صحابی ہیں جن کا ارادہ وہ قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے، یہ وہی قبیلہ، وہی اسی علاقے کا قبیلہ ہے، طائف کا یہ قبیلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن کے بعد اور واقع معراج سے قبل یا پیشتر یا بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی بے رخی اور بے اعتنائی کے نتیجہ میں طائف کے لوگوں کی طرف جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں ان کو دعوت اسلام دینے کے لیے، تو اس وقت میں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل طائف نے بچوں کو لگا دیا آپ کے پیچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی پہنچائے، آپ کو تکلیف پہنچائے، پتھر اور کنکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برسائے۔ اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں۔ اسی علاقے سے جب اس کیفیت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ شیبہ کے باغ میں جب جا کے آرام فرما ہوتے ہیں تو وہ چونکہ رشتہ دار تو تھے، خاندانی تو تھے، اہل مکہ کے تو تھے، ان کو رحم آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی نبی سمجھ کر رحم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے قبیلے کا فرض سمجھنے کی وجہ سے آپ پر رحم کرتے ہوئے اپنے غلام عداس کو بھیجا کہ یہ لے کر جاؤ، یہ انگوروں کا خوشہ جا کر انہیں پیش کرو۔ جب وہ لے کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اسے تناول کیا۔ عداس عیسائی تھا، لیکن اس نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے اس کا آغاز کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداس نے پوچھا آپ یہ کیا پڑھا آپ نے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جب کوئی اچھا کام کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملہ کو سن کر عداس مسلمان ہو گیا، اور اسی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرکردگی میں تشریف لائے اور آگے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر حکم دیں تو ہم اہل طائف کی اس بے رخی اور بے اور اس ظلم اور جور کا بدلہ لے لے۔ چونکہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان کی گھاٹی ہے طائف، ہم دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر انہیں مسخ کر دیں، مسل دیں، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں چاہتا، میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، ایسی کوئی بد دعا نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی ایسی اجازت دیتا ہوں، بلکہ اگر اس ساری آزمائش تکلیف کے بعد میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی اور کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ اور آج یہ اہل طائف میرے ساتھ بدخوئی، بد کلامی، بد تہذیبی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ضرب و شتم سے کام لے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آنے والی ان کی نسل مشرب اسلام ہوگی۔ چنانچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی محقق ہوئی، اہل طائف جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ سن 9 ہجری کے اندر 8 ہجری میں، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، ان سے مسح علی الخفین کی روایت بھی مروی ہے، اور انہی سے یعنی اپنا موضوع کے اوپر مسح کرنے کی روایت بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے، اور اسی طریقہ سے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے چوتھائی سر کا مسح کرنے کی روایت بھی مروی ہے، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، ان سے یہ روایت بھی مروی ہے کہ ہر فرض نماز کی ادائیگی کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا انسان جو ہے ہر فرض نماز کے بعد بڑے مسنون ادعیہ میں سے ہیں، فرض نمازوں کے بعد اس کا اہتمام کرنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ